بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی حضرت مولانا قاری نفیس الرحمن حسینی صاحب کا اور اسی طرح جلسہ کی انتظامیہ اس جلسے کے اندر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جلسہ اتحاد اتفاق کی خوبصورت فضاؤں میں ہو رہا ہے۔ جماعت اہل سنت اور اہل الحدیث یوتھ فورس کے کارکنان مل کر کے اس پروگرام کو جنہوں نے سجایا اور اپنا اپنا حصہ ڈالا، میں کہا کرتا ہوں کہ جب بات صحابہ کی آتی ہے تو پھر جس نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو صحابہ نے پہنچایا ہے تو پھر یہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتا ہے، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ ہے۔ وہ صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے ہمارے پاس دو ہی پلیٹ فارم ہیں جس پر ہم متحد ہوتے ہیں، ایک ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے اور ایک دفاع صحابہ کا پلیٹ فارم ہے۔ اور میرا چونکہ تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ہے اور یہ ہمارا، میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ سبھی کے ہیں اور یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ ان کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ بابا صحابہ تمہارے بھی ہیں، تم بھی آؤ، اور اس ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر صدیق کی صداقت کو بیان کیا جائے، فاروق کی عدالت کو بیان کیا جائے، عثمان کے حیا کا تذکرہ ہو، مولا علی کی شان کا تذکرہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون صحابہ ہیں جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان میرے نبی کا یار صدیق لے کر کے آئے، جیسا ایمان فاروق اعظم لے کر آئے، جیسا ایمان عثمان غنی لے کر آئے، جیسا ایمان حیدر کرار لے کر آئے، جیسا ایمان حبشہ کے بلال لے کر کے آئے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ ایمان والے نہیں، اللہ کہتا ہے ایمان قبول تب ہوگا جب صحابہ جیسا ہوگا۔ تساں آستہ بولنا سبحان اللہ، تو تساں ہوا چل رہی ہے تے ایویں تسی بولو گے تو ٹھنڈ چھنڈ لگ جائے گی ہیں تے اونچی آپ نے کوئی سبحان اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صحابہ کی دیوانوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پتہ لگنا چاہیے آپ کی دیوانگی کیا، ذرا پھر کہ ایک بار سبحان اللہ۔ اللہ تے میں بس تانوں چیک کر رہی ہیں کہ ٹوٹے چ کنا کرنٹ ہے تے کنا پرنا پینا ہے، ذرا اونچی پھر آکو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی ہیں۔ اور صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے۔
تسی پھر نہیں بولے چلو میں اگلا جو چلو کدو تک میرے نال زد لا کے رکھو گے چلو میں بھی ٹوڑے نال ہی چلنا سبحان اللہ میں آپ کے لیے بھی سبحان اللہ کہتا ہوں چلو اگلی باری جو میرا ٹائم لین کے سبحان اللہ بندہ میں نال لے کے آواں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آگے تو انو زحمت اونچی آگو سبحان اللہ کہ ہون جو سبحان اللہ آخنا ہے تے حد چاہ کے آخنا ہے انشاءاللہ حضرات گرامی قدر صحابہ کون صحابہ ہیں جس نے آپ تک قرآن حدیث پہنچایا صحابہ کرام کی جماعت ہے آئیے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ نے اس بات کو سنا آپ کے اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے کئی لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں ایک عام سا مسلمان کھڑے ہو کر کے سوال کرتے آخر گالی کیوں دی جاتی ہے آخر ان کو برا بلا کیوں کہا جاتا ہے آخر ان کا بگاڑا کیا ہے صحابہ کرام نے یہ نماز کی بات نہیں کرتے یہ روزے کی بات نہیں کرتے یہ حج کی بات نہیں کرتے یہ جب بھی بات کرتے ہیں صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے جب بھی بات کرتے ہیں صحابہ بے ایمان ہو گئے نعوذ باللہ جب بھی بات کرتے ہیں کہتے 4 صحابہ باقی رہے باقی سارے کے سارے صحابہ بے ایمان ہو گئے آئیے ابتدا ہی کے اندر اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرات گرامی قدر صحابہ کو برا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے یہ جو اسلام کی عمارت ہے اس عمارت کے اندر ستون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے نماز باقی نہیں بچتی صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی نہیں بچتا صحابہ کو نکال دیا جائے روزہ باقی نہیں بچتا ارے صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں بچتا صحابہ کو نکال دیا جائے توحید باقی نہیں بچتی آپ کہیں گے فاروقی صاحب دلیل کیا ہے آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں جائزہ لیتے ہوئے میرے نبی نے ریت کا ٹیلہ دیکھا حضور فرماتے ہیں میرا خیمہ اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی جس کی چھت نہ ہو عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں میرے نبی کے لیے عریش لگا دیا گیا میرے نبی اس عریش کے اندر تشریف فرما ہے میرے نبی نے حکم فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ جہاں پر نبی ہے وہاں پر صدیق ہے اگر یقین نہیں آتا جاؤ آج بھی جا کر کے دیکھو جہاں پر مصطفیٰ وہاں پر صدیق آج بھی آپ کو نظر آتا ہے حضرات گرامی قدر میرے نبی اس عریش کے اندر موجود ہیں حضور گھٹنوں پر بیٹھ گئے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے اپنے رب کے سامنے التجا کرنا شروع کر دی اپنے رب کے سامنے دعائیں کرنا شروع کر دی اور دعا کرتے ہوئے میرے نبی کی زبان اطہر پر بار بار ایک ہی جملہ آتا ہے اللہم ان تہلک ہادہ العصابہ لم تعبد فی الارض اے اللہ یہ 313 میرے یار یہ 313 میرے جانثار یہ 313 میرے وفادار یہ 313 میرے خبردار میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگا دیا تیرے کلمے کو نہیں چھوڑا انہوں نے مکہ کے چوک پر مارے کھائی لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا اے اللہ سامنے 1000 کا لشکر ہے ان کے پاس تیر بھی ہے تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے ڈھال بھی ہے قوت بھی ہے جماعت بھی ہے میرے پاس میرے یاروں کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں نیزہ ہے تو ڈھال نہیں قوت ہے تو جماعت نہیں اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے اے اللہ میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے اگر یہ میرے یار نہ رہے تو کوئی بھی توحید کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا اگر یہ میرے یار نہ رہے تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا اگر صحابہ
نہ رہے قرآن باقی نہیں رہے گا، اگر صحابہ نہ رہے توحید باقی نہیں بچے گی، اگر صحابہ نہ رہے میری رسالت باقی نہیں بچے گی۔ یہ میرے یار ہے، میرے یاروں کی لاج رکھ لے، اور یہ میرے وہ یار ہیں، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، یہ میری متاع حیات ہے۔ اور اسی کے بارے میں حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ فروقی سے معزز سامعین، صحابہ کا دفاع قرآن ہے۔ صحابہ کا دفاع بولو، دفاع۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا تم دیوانے ہو، صحابہ کرتے ہو؟ ہم نے کہا بابا صحابہ کو چھوڑے تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ صحابہ دین کی متاع ہیں، اگر دین بچانا چاہتے ہو تو صحابہ کا نعرہ لگانا پڑے گا۔ یہ جو علماء دین، یہ جو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، یہ دین کا دفاع کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر فرمایا اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو دلیل دی جاتی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد ایک انداز تو یہ تھا نا کہ اللہ میرے نبی کی سیرت کا ذکر فرماتے، اور دلیل کے طور پر حضور کی زندگی پیش کی جاتی کہ محمد اللہ کے رسول کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی، آپ کا کردار ایسا، آپ کا انداز ایسا۔ لیکن اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دلیل کے طور پر کائنات کے شہنشاہ نے صحابہ کا تذکرہ کر دیا۔ بولی آکو سبحان اللہ، پھر آکو ایک باری سبحان اللہ۔ ٹوڑا گیر بھی پٹھا لگ جاتا انہوں والی آکھیے ہولی آکھو تسی اچھی آکھتے ہیں، اچھی آکھو تسی ہولی آکھتے، سبحان اللہ ہے۔ جنہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو گیر باقی پٹھا سیدھا ہی ہو گیا، سبحان اللہ ہے۔ اچھی آکھو ایک باری سبحان اللہ۔ یہ پٹرول دا سب تو بہتا نقصان مولویاں نو ہوتا ہے کہ مولویاں دی گڈی جب پٹرول بہتا پہ جاندہ ہے تو فیس ہونی دی ہونی، سبحان اللہ ہے۔ یہ ہم بیچان کی گلہ نے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عمران خان تک ساڑھے بھی اپیل پہنچاؤ ہیں بھی، مولویاں دی فیس بھی بتاؤ سبحان۔ اچھی آکھو ایک باری سبحان اللہ۔ یہ مزاح میں بات ہوگی، ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ کائنات کے شہنشاہ نے اپنے نبی کا ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ فرما دیا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے عرض کیا ربا دعویٰ کیا جائے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کیا جا رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ کہتے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے، میرے نبی کی رسالت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، ارے بابا مجھے کہنے دیجئے نا کہ مجھے تو نہیں پتا نا کہ میرے نبی چلتے کیسے ہیں، یہ تو صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی عدالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شرافت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی وکالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا حسن کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا جوال کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صورت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر
کردار کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی گفتار کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی رفتار کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا رونا کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا مسکرانا کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا جہاد کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کے رکوع کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کے سجود کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی تہجد کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا انداز کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی جوانی کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی طہارت کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا لباس کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا، لباس کا رنگ کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کے چہرے مبارک پر داڑھی پر کتنے بال سفید ہے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر غصے میں آتے آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر مسکراتے آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آیا کرتے یہ صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کی کملی کیسی صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا لباس کیسا صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کا امامہ کیسا صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کے معجزات کیسے صحابہ نے بتایا، میرے پیغمبر کے دندان شہید ہوئے صحابہ نے بتایا، پیٹ پر پتھر باندھے صحابہ نے بتایا، میرے نبی لہو لہان ہوئے صحابہ نے بتایا، کائنات کے سہنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کیا صحابہ کرام نے محفوظ کیے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں یارو، اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، اگر میرے نبی کی سیرت چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ جا بابا جا کر کے دیکھیے، جو میرے نبی کے اشاروں کے دروازے پر نہیں آیا، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی دین نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے۔ جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں دین ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، قرآن ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، کلمہ ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، شریعت ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، توحید ان کے پاس جن کے پاس صحابہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یارو، دفاع صحابہ دفاع دین ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے۔ اور جب تک اہل سنت کا ایک بھی نوجوان اس سرزمین پر موجود ہے، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، بیداری کا ثبوت عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، مسلک اہل حدیث پاکستان۔ اور آئیے حضرات تکبیر۔ شہر حیدری، علی شہر حیدری، تو بہادری، تو بہادری، صحابہ لعنت اللہ۔ حضرات گرامی کی طرف بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے نبی کا یاروں کا تذکرہ قرآن کے 30 پاروں میں سے کروں، اگر آپ ایڈوانس آنکھیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کی طرف صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں صحابہ اتنے بڑے لوگ ہیں، صحابہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ کسی طریق کی کتاب میں پورے نہیں آتے ہیں تو رب کے قرآن میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی طریق کی کتاب کی، کیوں جی صدیقی صاحب ماشاءاللہ، کسی طریق کی کتاب کی اتنی کیا اوقات
کہ وہ صدیق اکبر جیسی شخصیت اپنے میں سموئے. سبحان اللہ. اور جن کی تعریف کائنات کا پروردگار کرے اس سے زیادہ بھی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا رونا، صحابہ کا مسکرانا، صحابہ کی صورت، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے روزے، صحابہ کے صدقات، صحابہ کا جہاد، جہاد میں چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا فاسدن به نقعا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. قرآن صحابہ کی تعریف کرتا ہے. اور آئیے لکھنے والے اس بات کو لکھیں کہ ان کی مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا تھا. لکھنے والے، میں قرآن کے 30 پارے پڑھنے لگا ہوں. لکھنے والے اس بات کو لکھیں. میرے شہید قائد حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید فرمایا کرتے سن کہ انہاں دے حصے چ گالاں آئیاں نے، ساڈے حصے رب دا قرآن آیا ہے. سبحان اللہ. ہم صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں اور خصوصی طور پر دعا فرمایا کرے کہ جتنے ہمارے کام کرنے والے پاکستان کے جتنے ادارے ہیں